السلام علیکم دوستو، ایم ایس ہسٹری کے ساتھ میں آپ کا میزبان محمد کلیم حاضر خدمت ہوں۔ دنیا کی دو سپر پاورز روس اور امریکہ کو شکست دینے والے افغان طالبان آخر کون ہیں؟ ان کی تاریخ کیا ہے؟ ان کا بانی کون ہے؟ ان کا دور حکومت کیسا تھا؟ یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ دوستو آئیے چلتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ دوستو، نسلی اعتبار سے طالبان اصل میں پشتون ہیں۔ طالبان دراصل وہ لوگ ہیں جو افغان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ مل کر روس کے خلاف لڑتے رہے۔ روس کی پسپائی اور اس کی قائم کردہ حکومت کے خاتمے کے بعد مجاہدین کی آپس میں لڑائی افغانستان کے وجود کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی۔ روس کو شکست دینے کے بعد مجاہدین کی باہمی خانہ جنگی میں مسلمانوں کا خون رائیگا جاتا دیکھا تو ملا محمد عمر نے 1944 میں چند طلباء کا گروہ قائم کیا، جسے آنے والے وقتوں میں تاریخ اسلامی طالبان کا نام دیا گیا۔ ملا محمد عمر کی سربراہی میں افغانستان کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ اپنی حکومت امارات اسلامیہ افغانستان کے نام سے قائم کر لی۔ طالبان کا دور حکومت 1995 سے 2001 تک تقریباً 6 سال کے عرصہ پر محیط ہے۔ اس دوران ان کا زیادہ تر وقت اپنے حریف ایرانی حمایت یافتہ شمالی اتحاد سے جنگ میں گزرا۔ افغانستان کو اگر کوئی چیز طالبان نے دی تھی تو وہ انصاف کی بروقت فراہمی اور امن و امان کی مثالی صورتحال تھی۔ ملا محمد عمر کے زیر کنٹرول علاقوں میں شاہراہوں کو محفوظ بنا دیا گیا، جبکہ پوسٹ کی کاشت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ تمام غیر قانونی ٹیکسز ختم کر دیے تھے۔ طالبان کو صرف 3 اسلامی ممالک پاکستان، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے تسلیم کیا تھا، لہذا ان کی خارجہ پالیسی کی کوئی خاص سمت متعین ہی نہ تھی۔ افغانستان کے شیعہ اکثریتی علاقوں میں ایرانی مداخلت کے باعث ایران سے طالبان کے تعلقات کبھی بھی خوشگوار نہ رہے۔ ایک موقع پر تو دونوں ممالک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے، تاہم دوسرے اسلامی ممالک کی مداخلت کے باعث یہ جنگ بمشکل روکی جا سکی۔ پڑوسی ممالک میں صرف پاکستان سے ہی ان کے بہترین تعلقات تھے۔ اسامہ بن لادن نے جب سرزمین عرب پر امریکی افواج کی موجودگی کے خلاف اپنی آواز بلند کی تو طالبان کے سعودی عرب سے بھی تعلقات خراب ہو چکے تھے۔ اس وقت طالبان کے پاس حکومت تو تھی مگر آج کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود دنیا کی سپر پاور امریکہ اور نیٹو افواج طالبان سے مذاکرات کی بھیک مانگتے نظر آتے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے، ان کی طاقت کا کوئی تو سرچشمہ ہے۔ دوستو، طالبان کا سب سے مؤثر طریقہ جنگ گوریلا جنگ ہے، جو صدیوں سے افغانستان میں بیرونی مداخلت کاروں کے خلاف کامیابی سے استعمال کیا جاتا رہا۔ ماضی میں برطانیہ، روس اور آج کل امریکہ کو اسی مزاحمت کا سامنا ہے۔ افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیرونی مداخلت کاروں کے خلاف مزاحمت صرف افغان قوم ہی نہیں بلکہ اس ملک کا جغرافیہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ افغانستان کا بیشتر حصہ سخت گزار پہاڑی سلسلوں پر محیط ہے، جہاں جدید ترین اسلحہ سے لیس تربیت یافتہ افواج بھی بے بس نظر آتی ہیں۔ خودکش حملوں کو طالبان کا سب سے مؤثر ہتھیار مانا جاتا ہے۔ ان کے اس وقت افغانستان میں موجود افواج کے خلاف ان خودکش بمبوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سڑک کے کناروں پر نصب بارودی سرنگیں اور ریموٹ کنٹرول بم بھی طالبان کی جنگی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے۔ بنیادی طور پر طالبان گوریلا جنگ جو ہونے کی وجہ سے چھوٹے ہتھیاروں پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ دور حکومت کا خاتمہ ستمبر 2001 میں اس وقت ہوا جب امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر دہشت گردی کا حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 3000 لوگ مارے گئے اور 6000 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو $10 ارب کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حملے کے فوراً بعد دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک نئی لہر نے جنم لیا۔
امریکہ کی جانب سے ان حملوں کا ذمہ دار القاعدہ اور ان کے سربراہ اسامہ بن لادن کو ٹھہرایا گیا تھا۔ تاہم تمام ناکافی ثبوتوں کے باوجود اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے اسامہ کے میزبان ملک افغانستان پر جنگ مسلط کر دی، جس کے بعد سے دہشت گردی کے جن نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لی۔ امریکہ اسامہ بن لادن کو اپنا دشمن قرار دیتا تھا۔ اس کی تلاش میں افغانستان میں بے شمار کارروائیاں کی اور بالآخر مئی 2011 میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کو پاکستان کے شہر ایبٹ آباد میں ایک آپریشن کے دوران ہلاک کر دیا۔ القاعدہ کے میزبان ہونے کے ناطے افغانستان کو اکتوبر 2001 میں امریکی جارحیت کا سامنا کرنا اور امن کا گہوارہ بنائے جانے والے ملک افغانستان پر 56 ممالک اور امریکہ اور اقوام متحدہ سربراہی میں چڑھ دوڑے۔ آج افغانستان صرف اور صرف ان کی لگائی آگ کی وجہ سے بے امنی کا شکار ملک ہے، مگر اب ایک بار پھر 15 اگست 2021 کو طالبان نے دوبارہ پورے افغانستان پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ امریکہ اور اس کی قائم کردہ غنی حکومت افغانستان چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔